سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں جو آپ کو ایک تار کی شکل دکھ رہی ہے اور بجلی کی چمک جیسی نظر آ رہی ہے، ناظرین اسی کو نیورون کہا جاتا ہے۔ نیورون کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر ان تمام قسموں پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں خاص باتوں پر ہی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ صرف آپ اتنا سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر نیورون کی کیوں ضرورت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ملک ہے جہاں ایک بادشاہ ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی رعایا میں شامل ہیں۔ اب بادشاہ کو اگر کوئی اپنا حکم ان کروڑوں رعایا تک پہنچانا ہو تو اسے ایک قاصد کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہ کا حکم رعایا تک پہنچا سکے۔ اسی طرح بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے بہت سارے گارڈ ہر طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کہیں بھی ہماری رعایا کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پیغام ہم تک پہنچ سکے اور اپنی رعایا کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دماغ ہمارے جسم کا ایک سردار ہے جو تمام جسم کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کا تمام حصہ اس کی رعایا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ دماغ کے پاس بھی کوئی ایسا قاصد ہو جو اپنا حکم جسم کے تمام حصوں تک پہنچا سکے، اور ساتھ ہی بہت سارے ایسے فورس کی بھی ضرورت تھی کہ جسے دماغ جسم کے تمام حصوں تک پھیلا سکے اور وہ جسم کے حصوں کی خبر گیری کرے تاکہ کوئی جسم کے حصے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اور اگر جسم کے حصے کو کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو فوراً وہ گارڈ یہ پیغام دماغ تک پہنچائے اور دماغ اپنے اس جسم کے حصے کو اپنی رعایا کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو نیورون عطا فرمایا۔ یہ نیورون ایک گارڈ کی شکل میں، یہ نیورون ایک قاصد کی شکل میں ہے جو بادشاہ کا حکم جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ فورس کی شکل میں ہے جو جسم کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے، اور جہاں کہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو فوراً وہ نیورون پیغام دماغ تک پہنچاتا ہے کہ جسم کے حصے میں یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر دماغ حکم جاری کرتا ہے اور اس کی حفاظت کی تدابیر کرتا ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیورون کس طرح سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چائے کا کپ ہے جو بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ چائے کا کپ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، ہم اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا ہاتھ اس کپ کو پکڑتا ہے تو ہمارے جلد کے اندر بہت سارے نیورون جو دماغ نے مقرر کر رکھے ہیں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چائے کا کپ گرم ہے، اگر اسے فوراً نہیں چھوڑا گیا تو یہ ہاتھ کو جلا سکتا ہے، ہاتھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ نیورون فوراً یہ پیغام ریڑھ کی ہڈی تک اور دماغ تک پہنچاتا ہے۔ ویسے تو دماغ ہی نیورون کا اہم مرکز ہے، لیکن ساتھ ہی ریڑھ کی ہڈی بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے جہاں سے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فوراً یہ پیغام ریڑھ کی ہڈی اور دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دماغ کے پاس بہت سارے دوسرے قسم کے نیورونز ہوتے ہیں، وہ فوراً اس پیغام کی تحقیق کرتے ہیں، رائے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دماغ ایک حکم جاری